السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اندر کی وہ صفات و خوبیاں پسند ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا جو مقام ہے وہ اندر کی خوبیوں سے ہے۔ ظاہری چیزوں سے انسان کا کوئی مقام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ تو انسان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں اس اعتبار سے انسان کا اللہ کے پاس مقام ہے۔ ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت ہی اعلیٰ خوبی ہے، وہ ہے نرمی۔ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ نرمی، نرم طبیعت کا ہونا، مزاج کا نرم ہونا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت ہی اعلیٰ خوبی ہے، نبوت کی بہت اونچی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری نکل کر بھاگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگے، اس کو پکڑے۔ دوڑتے دوڑتے یہاں تک کہ پتھریلی زمین تھی، کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں کانٹے بھی چبھے، زخم بھی لگا۔ جب وہ بکری تھک کر کھڑے ہو کر ہانپنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ سوچیں کہ اس طرح آدمی اگر کوئی اور ہوتا تو پہلے ہی بغیر بسم اللہ کی ذبح کر دیتا، غصے میں آ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو اپنے گود میں اٹھایا۔ سب سے پہلے اس کے پیروں کے کانٹے نکالنے لگے، اپنے زخم کو، اپنے پیروں کو بھول گئے، اور صرف زبان سے ایک بات کہی کہ تجھے موسیٰ پر کم از کم رحم نہ آیا تو اپنے اوپر رحم کر لیتی۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، یہ انسان تو اتنی نرمی، اتنا تحمل، یہ تو نبوت کے قابل معلوم ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی ہمارے علم میں پیغمبر ہیں اور انہیں نبوت دی جانے والی ہے۔ تو انسان کے اندر کی جو خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان قیمتی بنتا ہے، اس میں ایک سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ ہے طبیعتوں کا نرم ہونا، مزاج کا نرم ہونا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ کتنی بہترین حدیث دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس شخص پر جو اپنے معاملے میں، اپنے برتاؤ میں نرمی کا معاملہ کر لے، چاہے وہ خریدنے کا معاملہ ہو یا بیچنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، اپنے معاملے میں جب وہ نرمی لے کر آتا ہے اللہ کی رحمت اس میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں تعلیم دے رہے، تربیت فرما رہے۔ نبوت کا جو مزاج ہے
وہ مزاج رحمت ہے، وہ مزاج لینت ہے، وہ مزاج نرمی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی طبیعت میں نرمی ہے، مزاج میں نرمی ہے، ہر خیر اسے ملے گا، وہ ہر خیر کو پائے گا، کوئی خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے مزاج میں اگر سختی ہے، شدت ہے، بات بات پر غصہ، بات بات پر جھڑکنا، ہر خیر سے محروم رہے گا۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کوئی خیر کی ایکسپیکٹیشن اس انسان سے نہیں کی جا سکتی جس کے مزاج میں سختی ہو، شدت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت کے لیے پچھلے زمانوں کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک انسان، اس کی فرشتے اس کی روح قبض کر کے جو ہے نا لے کر جا رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا اس کو حاضر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، دیکھو یہ اندر کی خوبیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں، اللہ اس پر کیا دیتے ہیں دنیا میں، آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ تو وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو تو صحیح اس کے پاس نامہ اعمال میں کیا چیز ہے، کوئی ایسی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ہاں ایک بات یہ ہے، یہ اپنے معاملے میں بڑا نرم تھا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانی پسند کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ سختی اور شدت پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس کے احکامات میں آسانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتا رہے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ اس موقع پر نازل ہوئی، احد کا واقعہ اسی وقت ہوا تھا۔ غزوہ احد میں آپ حضرات نے سنا ہے، تقریباً ایک جماعت 50 افراد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھڑا کر دیے۔ ان لوگوں کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے پوری جنگ جو ہے، جیتی ہوئی جنگ بدل گئی شکست میں، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، غم ہوا، یہ کیا؟ آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بہت بڑی اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ آپ کے مزاج میں نرمی ہے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا مزاج بتایا، مومن المؤمنون ہینون لینون، مومن ہین لین ہوتا ہے، ہین بڑا آسان، اس سے ڈیل کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے معاملہ کرنا بہت آسان۔ تو نبوت کا جو مزاج ہے، اس مزاج کے ساتھ ہمیں زندگی سکھائی گئی، اس مزاج کے ساتھ ہمیں رہنا سکھایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزاج کو دیکھیے، آپ کی پوری سیرت 600 سال کی جہالت تھی، آپ کی بعثت، آپ جب نبی بنے اس سے پہلے تقریباً 600 سال کی جہالت، اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ بہت ساری خوبیوں سے اللہ نے آپ کو نوازا، بے شمار صفات سے آپ کو نوازا، علم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا تعارف فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُعَلِّمًا لِلْعَالَمِينَ نہیں کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا فَاتِحًا لِلْعَالَمِينَ نہیں کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُصْلِحًا، حالانکہ آپ سب سے بڑے علم والے ہیں، آپ سے بڑا فاتح کوئی ہو نہیں سکتا، آپ سے بہترین مصلح، اصلاح کرنے والا۔ 23 سال کی مختصر زندگی میں پورے ماحول کو آپ نے بدل دیا۔ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کا تعارف نہیں فرمایا، بلکہ آپ کا تعارف کیسے فرمایا؟ بچے بچے کو یہ آیت یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کائنات کا سب سے پیارا جملہ، اس کائنات کا سب سے خوبصورت لفظ اگر کوئی ہے وہ رحمت ہے، وہ رحم ہے، جس کا ہر انسان محتاج ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم ذات، ہم تجھ سے رحمت کی فریاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے مزاج میں رحمت للعالمین بنایا، اور پھر آپ کا اثر دیکھیں، سبحان اللہ، سب سے قریب رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ رحم مزاج والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پوری صحابہ کی جماعت کی جب تعریف فرمائی، تعارف فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، یہ آپس میں ان کا رحم، ان کی نرمی، ان کی معافی، ان کا درگزر، ان کا برداشت، یہ تو ایک مستقل ایک سیرت ہے، اور یہ سب کا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت کا اثر ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے سیرت کے اندر، ایک بہت بڑے یہودی عالم زید بن سعنہ، بعد میں چل کر وہ رضی اللہ عنہ بنے، زید بن سعنہ بہت بڑے مالدار بھی تھے اور یہودی عالم تھے۔ یہودی علماء ان کی بڑی قدر کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ علم ان کے پاس بہت زیادہ۔ مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خود کہتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا ما عرفت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، وہ ساری نبوت کی جو علامتیں تورات میں پائی جاتی تھی میں نے دیکھ لی، میں نے محسوس کر لیا، بس دو علامتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا، پڑھا تھا میں نے تورات میں، لیکن آپ کی زندگی میں اس کو میں پریکٹیکل دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ لم يسبق جہلہ الا علمہ، سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرو اتنا وہ برداشت کا معاملہ کرتے ہیں، جتنا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرو ان کے ساتھ وہ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں مجھے دیکھنی ہیں، ایک نبوت کا حلم دیکھنا ہے اور ایک نبوت کی نرمی اور معافی مجھے دیکھنی ہے۔ میں انتظار میں تھا، ایک دن کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حجرے سے باہر نکلے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بستی علاقے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ بڑے قحط میں مبتلا ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، تو آپ ان کے لیے کچھ انتظام فرمائیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ نے حضرت بلال کو دیکھا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس بھی اس وقت کوئی چیز نہیں۔ زید فرماتے ہیں میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور میں آگے بڑھ کے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کچھ قرضہ دے دوں، تاریخ طے کر لیں اور آپ ان کی مدد کر دیں، وہ قرضہ مجھے ادا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ طے کر لی، قرضہ لیا گیا اور وہ قرضہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے لوگوں کی مدد فرمائی۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں ارادتاً، انٹینشنلی میں نے کیا کیا، جس تاریخ کو قرضہ لینا تھا اس سے 2 دن پہلے میں آپ کے پاس پہنچا۔ 3 کام انہوں نے کیے، 2 دن پہلے آ گئے وقت سے پہلے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے سے آپ کا کپڑا پکڑ لیا میں نے، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، میں نے بڑے غصے سے آپ کی طرف دیکھا، سوچیں۔ اور پھر تیسرا کام، میں نے کہا کہ میرا قرضہ واپس کرو، سنا ہے کہ عبد المطلب کی اولاد اور ان کے گھر والے معاملات میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ سوچیں عرب، عار جو ہوتا نا، یہ ان کے بس عربوں کے پاس عار بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کوئی آدمی خود کو کہے، یہاں خاندان کا نام لے کر کہا جا رہا ہے، کتنی بڑی، یعنی ایک تو غصے سے دیکھنا، دوسرا پیچھے سے چادر پکڑنا، اور تیسرا یہ کہنا کہ تمہارا خاندان سب ایسے ہی ہے، ماں میں پیسہ لے کے ٹائم پہ نہیں دیتے، حالانکہ خود 2 دن پہلے پہنچ چکے تھے۔
اور خود زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر حضرت عمر وہیں تھے، عمر کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ، تو فوراً کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی، کہا کہ میں مانگنا ہے نرمی سے مانگو، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا اگر تم یہ بات کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان سے تم یہ کہتے کہ اپنا قرضہ صحیح طریقے سے لے لو، یہ تم نے ایک تلوار کیوں نکالی اور تم نے یہ دھمکی کیوں دی؟ ایک کام کرو، انہیں لے جاؤ، فلاں جگہ کھجور رکھے ہوئے ہیں، ان کا وہ قرضہ واپس کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان کے قرضے پر اور زیادہ 20 صاع کھجور ایکسٹرا دینا، یہ جو تم نے ان کے ساتھ جو زیادتی کی نا، جو بات کہی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضرت زید کو لے کر وہ گئے۔ سوچیں، یہ صحابہ کی محبت تھی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ کتنا نرم، کتنی نرمی سے اس معاملے کو آپ نے، اسی لیے رحمت جو ہوتی ہے نا، یہ بہت اس کے اثرات مزاج پر، زندگی پر، اس کے اثرات پورے ماحول پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ہلک المتنطعون ہلک المتشددون، بیجا سختی کرنے والے تباہ ہو گئے۔ دیکھیے، نرمی اور سختی، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر اگر کوئی زندگی میں لینا چاہے، مزاج میں نرمی لے کر آؤ۔ بعض مرتبہ نرمی کی بنیاد پر بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، ایکسپیرینس ہے، تجربہ۔ اور بعض مرتبہ بیجا سختی کی وجہ سے بنا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپس میں ذرا سی بیجا سختی ہوئی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، معاملہ بگڑ گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا مجھے کچھ نصیحت فرمائے، اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو، بات بات پر غصہ مت کرو۔ تو وہ صحابی نے فوراً کہا، کچھ اور کہیے، کہتے نا کچھ بات کہے تو کچھ اور بولیے، سے سمتھنگ، کچھ اور بولیے، یہ تو ٹھیک ہے بار بار سنیں، کچھ اور بولیے، یعنی کسی چیز کو آپ نے فرمایا لا تغضب، تو پھر انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کچھ اور کہیے، 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو انسان مزاج کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ مزاج جو انسان کا ہوتا ہے اس میں عام طور پر وہ 4 مزاجوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک مزاج وہ ہے کہ غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے، جلد آیا بہت دیر سے گیا۔ ایک مزاج وہ ہے جلدی آیا جلدی چلا گیا، اور ایک مزاج وہ ہے دیر سے آتا ہے لیکن بہت دیر سے جاتا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ ایک وہ مزاج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو کسی معاملے میں غصہ آتا ہے لیکن آتا ہے بہت دیر سے آتا ہے، لیکن فوراً جلدی سے جلد غصہ اتر جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مزاجوں کے اعتبار سے 4 قسموں میں یہ قسم سب سے بہترین ہے، کسی معاملے میں یہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، سبحان اللہ۔ ایک دعا یاد آئی، آپ کی رحمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ کے اداؤں میں، آپ کی دعاؤں میں۔ ایک دعا ہے بخاری شریف کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی فإنما انا بشر فأی المؤمنین آذیتہ او شتمتہ او لعنتہ او جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے۔ یہ دعا کتنی رحمت ہے، دیکھیں اس دعا کے اندر۔ بکتاب الدعوات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کو نقل کیا، خالی اس دعا کا ترجمہ دیکھیں،
یہ دعا کیوں سکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنی بڑی رحمت ہے، یعنی ہم جب مل کر رہتے ہیں، ایک تو ہے کہ آپس میں بعض مرتبہ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ برا کہہ دیا، کسی پر مالی زیادتی ہوئی، ایک ہے یاد رہتا ہے میں نے فلاں پہ زیادتی کی ہے، میں نے فلاں کو برا کہا ہے، میں نے فلاں کا حق لے لیا، یاد ہے نا؟ اس کا تو مسئلہ صرف آسان ہے، حقوق العباد کے معاملے میں اس کا مسئلہ یہ ہے آپ اس شخص سے معافی مانگو، آپ اس شخص کا حق ادا کرو۔ آپ نے اس کا کچھ لیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں ہوتا اس وقت تک، جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ آپ نے کسی کو برا کہا ہے، معافی مانگ لیں، میں نے آپ کو برا کہا لیکن بعض مرتبہ دو شکلیں ایسی ہیں، بعض مرتبہ انسان جو ہے انجانے میں اپنے اداؤں سے، اپنے بول چال سے دوسروں کو ٹھیس پہنچا دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو، ہے نا؟ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کا مذاق اڑایا، پتہ بھی نہیں چلا اس کو تکلیف ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہ لکھ دیا گیا۔ بعض مرتبہ پتہ ہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے فلاں پر زیادتی کی، لیکن وہ صاحب غائب ہو گئے، چلے گئے، اب یہاں نہیں ہے اس کمیونٹی میں، کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، کوئی ایسا شخص جس پر آپ نے زیادتی کی ہے، جس پر آپ نے زیادتی کی ہے، اور وہ زیادتی جس پر ہوئی ہے یا تو وہ آپ کی نظروں سے غائب ہو چکا ہے، معاف، یا تو اس کا انتقال ہو گیا، یا پھر یا وہ اس کمیونٹی سے نکل گیا، یا آپ کو پتا نہیں، یہ دعا سکھا رہے ہیں۔ اور اس دعا میں دیکھیں کتنی بڑی ایک بندگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہم، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہوں، انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتا ہوں، اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ لن تخلفنی، یہاں سے کوئی مایوس، نامراد، نا امید نہیں ہوا، اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور وہ درخواست کیا پیش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ یہ کہو، آپ کی بندگی دیکھیں، آپ کی پوری سیرت کتنی رحمت والی، برکت والی، آپ کے اخلاق کتنے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، یا اللہ میں انسان ہوں، ایک اعتبار سے میں ایک انسان ہوں، بشری تقاضے میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بھی مسلمان، کسی بھی ایمان والے کو، آذَيْتُهُ، میں نے اس کو ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے، شتمتُهُ، میں نے اس کو گالی دی ہے، لعنتُهُ، میں نے اس پر لعنت بھیجی ہے، او جلدتُهُ، یا میں نے اس کو مارا ہے۔ مطلب یہ الفاظ دیکھ کر سوچیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کبھی آپ نے کبھی سنا کہ آپ نے کسی پر لعنت کی ہے؟ کبھی لعنت کی ہے آپ نے؟ ہم نے سنا ہے کسی جگہ پہ کہ آپ نے لعنت کی ہے؟ آپ نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ مومن لعان تعان نہیں ہوتا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں ایک انسان ہوں، انسان ہونے کے اعتبار سے اگر میری زبان سے کسی ایمان والے کو میں نے ستایا ہے، وہ ستانا کئی طریقے سے ہے، یا تو میں نے گالی دی، یا تو میں نے برا بھلا کہا، یا تو میں نے جلدتہ ہو، یعنی میں نے اس کو مارا ہو، تو کیا کریں؟ فَجْعَلْهَا لَهُ، اے اللہ اس گالی کو، اس حق کو جو میں نے فلاں کا، اس حق کو اس آدمی کے لیے صلاةً رحمةً وزکاةً وقربةً، اے اللہ اس شخص کے لیے مغفرت کا، رحمت کا، درجات کی بلندی کا، تیرے تقرب کا ذریعہ بنا دے۔ ایک آدمی کا حق کسی نے مارا ہے، غائب ہو چکا، اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کی مغفرت کر دے، آسان جملوں میں، تقربہ بہا الیک یوم القیامہ، میں نے اس کا جو حق مارا ہے اس کے بدلے میں یا اللہ اسے تو راضی کر دے، اسے تو معاف کر دے۔ آپ کی دعاؤں میں کتنی رحمت۔ تو بہرکیف میں واقعہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن سونا کو لے کر گئے، وہ کھجوریں دی، تو زید بن سونا نے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں، میں زید بن سونا ہوں۔ کہنے لگے کون؟ حبر کہتے ہیں یہودی عالم۔ جی، یہ سب کیوں کیا تم نے؟ تم جانتے ہو۔ اسی وقت انہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں بس ہر چیز میں نے دیکھ لی تھی، میں ایک چیز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا مزاج کتنا برداشت والا، کتنا نرم، کتنا رحم دل ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ وہ سیدھے آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ تو یہ مزاج نبوت ہمیں سکھایا جا رہا، اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔